السلام علیکم میرے پیارے عزیزو دوستو، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ خوش آباد رہیں، آمین۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو واچ کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: حضرت ادریس علیہ السلام ابن یرد ابن میلائیل ابن کینن ابن انوش ابن حضرت شیس علیہ السلام ابن حضرت آدم علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام کی والدہ کا نام برکانہ بنت درماسیل ہے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ قابیل ابن حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تھیں۔ آپ علیہ السلام کا نام اخنوک ہے، پر پڑھانے کی کثرت کے سبب اور درس و تدریس کی وجہ سے آپ کا نام ادریس علیہ السلام مشہور ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: اور یاد کر کتاب میں ادریس کو کہ وہ تھا سچا نبی۔ حضرت ادریس علیہ السلام مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں پیدا ہوئے۔ لوگ انہیں ہرمسل ہرامسا کہتے تھے۔ یہ سریانی زبان کا ایک لفظ ہے۔ ہرموس کا معنی ہے تجربہ کار، مضبوط رائے والا۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ آپ بابل شہر میں پیدا ہوئے، پھر ہجرت کر کے مصر پہنچے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور اے نبی اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا ذکر کیجئے، یہ سب صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا۔ بلا شبہ یہ نیک لوگ تھے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے: اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ اس سے مراد ان کا زندہ آسمان پر اٹھائے جانا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام قابیل کی اولاد پر نبی مابعوث ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم کے لوگ ملاح تھے۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے لوگ پوجا شرک کیا کرتے تھے اور اللہ کی عبادت سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی اور کثرت سے شراب پیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان لوگوں کو توحید کی دعوت دی، ان میں 7 لوگوں کو تعلیم دی اور انہیں اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے روانہ کیا۔ پھر یہ تعداد 70 ہو گئی، بعد میں بڑھتے بڑھتے 700، پھر ہزاروں میں ہو گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کئی علوم و فنون کے بانی تھے۔ آپ سب سے پہلے درزی تھے۔ آپ کپڑے سیتے تھے مگر اس کی اجرت نہیں لیتے تھے۔ آپ نے یہ فن لوگوں کو بھی سکھایا کیونکہ وہ سب اس زمانے میں جانوروں کی کھال پہنا کرتے تھے۔ روزے کے بانی بھی آپ ہی تھے۔ آپ صائم الدہر تھے، صبح روزہ رکھتے اور شام کے وقت افطار کرتے۔ افطار کے وقت کھانا آپ کا جنت سے لایا جاتا تھا، اس میں سے کچھ کھانا نوش فرماتے اور باقی واپس بھیج دیتے۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو زنا سے منع فرمایا۔ علم نجوم بھی آپ کا معجزہ ہے۔ علم نجوم کے ساتھ ساتھ علم حساب، علم فلسفہ، علم منطق اور پیمائش کے بانی بھی آپ ہی تھے۔ تہجد کی نماز سب سے پہلے آپ نے ادا کی۔ قلم سے سب سے پہلے آپ نے لکھا، اس لیے لکھائی کے بانی بھی آپ ہی تھے۔ ہتھیار کے بانی بھی آپ ہی تھے۔ اس ہتھیار سے آپ نے قابیل کی اولاد جو کہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تھے ان سے جہاد کیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو کہ بہت ہی ظالم تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ مل کر نیک لوگوں کو قتل کرتا اور ان کی مال ملکیت ہڑپ لیتا۔ اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اس بادشاہ کو اس عمل بد سے روکیں اور اللہ کی سزا کا خوف دلائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس بادشاہ کو اس عمل سے روکا اور اس سے کہا کہ اگر تم دوسروں کا مال ملکیت واپس نہیں کرو گے تو تمہاری بادشاہت ایک غریب ترین ملک میں تبدیل ہو جائے گی، عزت ذلت میں بدل جائے گی اور جنگلی جانور تمہارا گوشت کھائیں گے، اور اللہ دوسروں کا مال ہڑپ کرنے والوں پر عذاب کرتا ہے۔ اس ظالم بادشاہ نے اپنی بیوی کی نصیحت پر حضرت ادریس علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس بادشاہ کا نام کیومرس تھا۔ ان دنوں اس ملک میں قحط سالی کا سامنا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی قحط سالی کا سامنا ہوا۔ آپ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، لیکن لوگوں نے آپ کو کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے گھر پر اٹھایا اور جنتی کھانا عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل کیے۔
ایک اور روایت ہے حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں بیورس نامی شخص بادشاہ تھا اور وہ قابیل کی اولاد میں سے تھا، اور مصر کے فرعون اور دنیا کے کافی بادشاہ قابیل کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام دشمنوں کی وجہ سے تنہائی میں رہنے لگے۔ اس جگہ قحط سالی پڑی تو لوگوں نے سوچا یہ حضرت ادریس علیہ السلام کی بد دعا اور اللہ کا عذاب ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ حضرت ادریس علیہ السلام کی دعا بہت جلد قبول فرماتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ظالم بادشاہ سے بچایا اور جنت میں داخل کر دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے استاد ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے نام سکھائے اور لوگوں کو دنیاوی اور روحانی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ ان میں کپڑے سینا، پہننا، صاف ستھرا رہنا، کھانا اور سونا سب شامل ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زندہ ہونے یا نہ ہونے میں بھی اختلافات ہیں۔ کوئی کہتا ہے آپ زندہ جنت میں داخل ہوئے، کوئی کہتا ہے ملک الموت آپ کو چوتھے آسمان پر لے گیا اور وہاں آپ کی روح قبض کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد ان کے فرزند بھارت جانشین ہوئے اور لوگوں کو رشد و ہدایت اور اللہ کی تعلیمات دیتے رہے۔ اس کے بعد ان کے فرزند اخنوج نے یہ ذمہ داری سنبھالی۔ ان کے بعد ان کے فرزند میتھوشلق نے اللہ کی تعلیمات کا کام جاری رکھا۔ ان کے بعد ان کے فرزند لامک نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور مذہبی تعلیمات دی۔ ان لامک کے بیٹے حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ اللہ حافظ۔